اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی اچھی بات پتہ لگی، سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور درود ابراہیمی میں اس کا امپیکٹ کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس کا میں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ بھئی روزے رکھنے جب ہم لگ رہے ہوتے ہیں تو تب تو شیطان بند ہے، پھر تب ہمارے ساتھ یہ سارا معاملہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہم جو ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں، چوریاں بھی ہو رہی ہیں، استغفر اللہ، غصے بھی آ رہے ہیں، شیطان تو قید ہے۔ تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا تو یہ ہے جی کہ آپ کا جو شیطان ہے وہ آپ کو سارا سال اس کی ٹریننگ دیتا ہے، اور دوسری بات اس کی یہ ہے کہ ہمارے دل دور ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ہمیں رمضان میں ریئلائز ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ کب ہم اس کی اتنی ماننے لگ جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب بندہ بات کرے کہ بھئی قیامت والے دن تو شیطان نے کہنا ہے بس میں تو وسوسے دینے والا تھا، میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں تھا، تو اب ہم نے اتنی پاور کیوں دی ہوئی ہے شیطان کو؟ تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اسے کتنی پاور دینی ہے۔ بہت آسان سی بات ہے، جو لوگ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ان کے ارد گرد نور کا حصار بن جاتا ہے، پھر اس کو پار کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جب لوگ اس کو پیئر کر لیتے ہیں تہجد کے ساتھ۔ اب بات کریں گے تہجد روزوں میں بہت آسان ہو سکتی ہے کہ آپ نے سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو آپ نے 2 نفل تہجد کے بھی ادا کر لیتے ہیں۔ آپ خود نوٹ کریں گے کہ آپ کی اتنی آپ لوگ ایک سپر پاور بن جائیں گے نا کہ آپ لوگ کہیں گے، پھر آپ کو جب ایک کمبینیشن نظر آ جائے گا اس سب چیزوں کا، تو دین یو ول ریئلائز کہ اچھا اب ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو کس طریقے سے لے کر جو ہے وہ چلنا ہے کہ ہماری یہ سپر پاور بنی رہے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں کہ درود ابراہیمی کا امپیکٹ کیا ہوا، کیسے ہم یہ جو شیطان ہے ہمارے اندر کا اسے ہم ختم کریں۔ سمپل چیز ہے، بہت سارے لوگوں نے نوٹ کیا ہے، درود ابراہیمی کم از کم 313 دفعہ تو پڑھیں، آپ 1000 پڑھیں، ویل اینڈ گڈ۔ انہوں نے نوٹ کیا ہے کہ شیطانی وسوسوں سے، نیگیٹو تھاٹس سے، ڈپریشن سے ان کی بہت جلدی نجات ہو گئی ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب برے خیالات آتے ہیں، کسی قسم کے وسوسے آتے ہیں، ایک دم سے بندہ کہتا ہو یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کنٹرول دیتے ہیں۔ پھر تہجد جو ہے نا اس سے نفس کو پامال کرتا ہے، رات کا اٹھنا، تو یہ چیز بھی آپ کے لیے ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ ایک ایسی طاقت بن جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، برکت، اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ہے وہ آپ اس جتنی آپ کی زندگی رہ گئی ہے اس میں آپ خیر خیریت سے اپنی لائف کو آگے گزار کر اللہ کے پاس اچھے حال میں جائیں گے جب مہمانی ہوگی۔ بڑا خوبصورت ایک قرآن پاک میں آیت ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ مہمانی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہم دنیا میں کسی کے اگر کبھی گھر جائیں اور وہ انسان بہت اچھا ویلکم کرے، اور کھانے پینے کے لیے بھی جو آپ کو پسند ہے فرض کریں وہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، تو ہم تو کہیں گے 26 انسان نے بڑی ہماری مہمان نوازی کی، اور سب سے بڑھ کے ان کا سلوک۔ جبکہ کچھ لوگ اگر کھانا پینا بے شک آپ کی مرضی کا ہو لیکن سلوک آپ کے ساتھ اچھا نہ ہو تو آپ بڑے ڈسٹرب ہو کر آتے ہیں کہ بھئی کھانے پینے کو ہم نے کیا کرنا ہے جب اگلے کا سلوک ہی ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ بالکل ویسے ہی قرآن پاک میں مومنین نیک لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ نے مہمانی بتائی ہے نا، یہاں تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیارے چلے گئے، لیکن وہاں پہ ان کی ایسی مہمانی ہوتی ہے کہ دے آر ہیپی، وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا پتہ نہیں چل سکتا، اور ایک نہ ایک دن ہم سب نے بھی دیکھنا ہے کہ کیسی مہمانی ہوتی ہے ہماری۔ بالکل ویسے ہی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اچھی مہمانی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے بری عادتیں چھوٹ جائیں، تبھی تو اچھی مہمانی ہوگی، اللہ کا قرب آپ کو ملے گا۔ تو درود ابراہیمی اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں، بس کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اگر درود ابراہیمی کی فکر اپنے آپ کو لگا لی تو پھر آپ کو دنیا کی ہر فکر جو ہے نا اس سے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات اس دن میں سوچ رہی تھی کہ انبیاء کرام کی دعاؤں کے بارے میں سوچ رہی تھی، جیسے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی ہوئی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، تو میرے مائنڈ میں آتا تھا کہ کیا یہ اور دعائیں نہیں مانگتے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے؟ ایسے بندہ سوچتا ہے نا کبھی، ہماری تو دعاؤں کی لسٹ ہی بڑی لمبی ہوتی ہے۔ آپ جب اللہ کی رضا میں راضی ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا تو آپ کی دعائیں شکر میں کنورٹ ہو جاتی ہیں، اور جب آپ شکر کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اور دیتے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ انبیاء کرام کی جو دعائیں ہیں وہ پریسائز اور چھوٹی اس لیے تھی کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہمیں بعد میں کیا ملنا ہے، اللہ تعالیٰ نے بعد میں کیا دینا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملا ہوا تھا، جو کہ بہت ہی کہہ لیں کہ جنت سے بھی بڑھ کے ان کے لیے تھا۔ تو جب انسان کو اللہ مل جاتا ہے نا تو وہ اس کے لیے پھر دنیا کسی بھی قسم کی کوئی معنی رہتا ہی نہیں ہے۔ اور اچھا تھوڑا سا یوں امیجن کر لیں کہ امیجن اس لیے کروا رہی ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا سینیریو کو سمجھ سکیں۔ تھوڑا سا سوچیں کہ آپ اس ٹائم ایسے کوئی وقت آیا کہ آپ سوئے ہیں اور
آپ کو ایک خواب آیا ہے. ہم خواب کی بات کر لیتے ہیں, چلے ہم کو ایسی بات نہیں کرتے کہ لوگ ناراض ہو جائیں. کہ خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. جیسے خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں لائک آپ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اور آپ کو جنت دکھائی گئی ہے. آپ کو although I know ہم جنت کو تصور نہیں کر سکتے, لیکن جسٹ ایک بات سوچ رہے ہیں اپنے مائنڈ کے لحاظ سے. آپ جتنا آرام سوچ سکتے ہیں قرآن آیتوں کو سوچتے ہوئے آپ وہ کر لیں, کیونکہ ہم جنت کو کبھی بھی امیجن نہیں کر سکتے. وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو چھپائی ہوئی ہے, اس کو آپ کبھی بھی امیجن نہیں کر سکتے. لیکن صرف سینیریو کے لیے آپ سوچیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں ایک مقام دیا, نہ کسی قسم کی ٹینشن, نہ کسی کے گندے بیہیویئر کی ٹینشن, جادو, حسد, نظر, کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے. اخلاق اچھا ہے لوگوں کا, فرشتوں کے اچھے اخلاق, لوگوں کے اچھے اخلاق. وہ لوگ جو دنیا میں آپ سے اچھے نہیں تھے وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہیں, اگر ہیں بھی تو اچھے اخلاق کے ساتھ ہیں. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں رہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں ان سے محبت ہوتی ہے. اولاد کی جیسے بات لے لیجیے, اگر اولاد کا ماں باپ کے ساتھ اچھا بیہیویئر نہیں ہوتا, لیکن ماں باپ اپنی اولاد کو چھوڑ تو نہیں سکتے نا. تو بالکل ویسے ہی آپ سوچیں کہ اولاد نیک ہے, واٹس ایور, جس طرح بھی آپ سوچنا چاہ رہے ہیں. اب 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ خواب سے نکل آئے ہیں. جب آپ خواب سے نکل آئے ہیں تو کیا اب دنیا کوئی معنی رکھے گی؟ بالکل نہیں رکھے گی, کیونکہ آپ کو پتہ لگ چکا ہوگا کہ بھئی مجھے آخرت میں کیا مقام مل سکتا ہے, مجھے یہاں پہ کیا کرنا ہے. مجھے دنیا کا کمفرٹ نہیں دیکھنا, مجھے جنت کے کمفرٹ کو دیکھنا ہے, مجھے اس مہمانی کو دیکھنا ہے. مہمان نوازی آپ سوچیں کہ جو اللہ تعالیٰ کریں گے نا, وہ کسی طرح کی مہمان نوازی کے قابل دنیا کی اس کو کر ہی نہیں سکتی میچ. اللہ تعالیٰ کی جو مہمانی ہوگی وہ اتنی برتر, اتنی اعلیٰ ہوگی. تو ہم سب ڈیزرو کرتے ہیں وہ مہمانی, لیکن کیسے ڈیزرو کریں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے. اب اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی جا رہی, بھی نفس گناہ کی طرف ہی مائل ہو رہا ہے, تو درود ابراہیمی. اب بہت سارے لوگ کہیں گے یہ 313 بھی نہیں پڑھا جا رہا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ڈیلی بیسس پہ ایک تعداد ختم کر لیں, چاہے 10 دفعہ کر لیں, اور اس کے بعد آپ دعا کریں یا اللہ آپ کا شکر اتنا پڑھنے کی توفیق دی. اب دعا کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں کہ یہ انکریز ہو, یہ زیادہ ہو میرا. آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ انکریز ہونے لگ جائے گی یہ چیز. اور آپ دعا بھی ساتھ ساتھ کریں. اگر آج 10 پڑھ لیا, کل 111, کل 11 پڑھ لیا, پھر 12 پڑھ لیا, پھر 13 پڑھ لیا, آپ دیکھیں گے سپیڈ بھی تیز ہوتی چلی جائے گی, اور کتنا اللہ پاک آسانیاں کرتے جائیں گے, آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی. اپنی زندگی کا مقصد اللہ رکھ لیں پہلے, اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا کیا آسانیاں ہوتی ہیں, کیا مہمانیاں ہوتی ہیں. ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسی بنا دیں گے کہ آپ کو فکر ہی نہیں ہوگی. ہم اس دنیا میں فکر ہی تو ہے, اچھا صبح اٹھے, چلو جی لیٹ ہو گئے کام سے, وہاں جانا ہے. ہماری بہنوں کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کیا بنانا ہے, کیا پکانا ہے, سب کو ہوتی ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری فکریں یہ ختم ہو جائیں گی اگر آپ اپنا دن اللہ کے لیے شروع کر لیں گے, اگر آپ اپنی آخرت کو اپنے مائنڈ میں رکھیں گے. تو درود ابراہیمی از دا مین کی, جس کو پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی, گناہوں سے دوری پیدا ہوگی. آپ جب کوئی کام نہیں اللہ کے لیے چھوڑ پاتے تو آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں, آپ دیکھیں وہ کام چھوٹ جائے گا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی اچھا اگر ہم نے موویز چھوڑ دی, ڈرامے چھوڑ دیے, یا اور کوئی اس طرح کے دنیاوی شغل ملے چھوڑ دیے, تو بھئی ہماری زندگی تو بورنگ ہو جائے گی. نہیں, اللہ آپ کو ایسا کوئی کام عطا کرے گا کہ آپ کہیں گے میں وہ سارا دن ہی کرتی رہوں یا کرتا رہوں. یہی تو بات ہے, اللہ کے لیے چھوڑ کے تو دیکھیں, اللہ نے جب قرآن میں کہا ہے کہ میری خاطر کچھ چھوڑو گے تو مجھ سے بہتر ملے گا, یا تم سے کچھ لیا جائے گا تو اس سے بہتر ملے گا. تو انڈرسٹینڈ دس کانسیپٹ, اللہ کی مانے. ایک بہن کا واقعہ آلریڈی میں شاید شیئر کر چکی تھی کہ جنہوں نے موویز ڈرامز وغیرہ چھوڑے تو اللہ نے ان کو ایک ایسا پیشہ عطا کیا جس کو وہ کہتی ہیں کہ اگر میری جو دن کی ضروریات اور دن کی مصروفیات, فیملی کو دیکھنا نہ ہو, تو میں ہر وقت ہی وہ کرتی رہوں, ہر وقت ہی کرتی رہوں, اور کبھی بھی نہ تھکوں. تو بتانے کی بات یہ ہے, آپ اللہ کی مان کے تو دیکھیں, اور نہیں مانی جا رہی تو درود ابراہیمی پڑھ لیں. انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامل مومن بنا کے اپنے پاس لوٹائیں, اور ہمیں سب سے بڑھ کے یہ کہ ہمیں مرتے دم تک درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق دے, اور مرتے دم تک شیطان ہمارے پاس بھی نہ آئے. آمین ثم آمین. نہ مرنے کے وقت ہمیں ورگلائے. آمین ثم آمین. چلیں جی, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.